بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازار کوفہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ۔ جناب ام کلثوم کے خطبے کے بعد اب اہل کوفہ سے خطاب کرنے کی باری امام زین العابدین علیہ السلام کی تھی۔ آپ کے ایک اشارے سے لوگ خاموش ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے خدا کی حمد کی اور اس کے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و صلوات بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا میں اس سے اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میں علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، اسی شخص کا بیٹا جس کی حرمت کو تم لوگوں نے پامال کر دیا، جس کے تمام اموال کو لوٹ لیا، جس کے اثاثوں کو تاراج کر دیا اور جس کے اہل و عیال کو اسیر بنا لیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر فرات کے کنارے کاٹا گیا جبکہ اس نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا اور نہ اس نے کسی کا خون بہایا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے گھیر کر بڑے آرام سے مارا گیا اور اس کے لیے یہ افتخار کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں نے خود ہی میرے بابا کو خط نہیں لکھے تھے؟ لیکن پھر تم نے فریب سے کام لیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے ان کے ساتھ عہد و پیمان باندھا تھا، ان کی بیعت کی تھی، لیکن پھر بھی ان سے جنگ پر کمر کس لی؟ تمہارے اس کردار پر لعنت جو تم نے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ تم کس قدر بد فکر ہو، کس منہ سے رسول اللہ کا سامنا کرو گے جب وہ تم سے پوچھیں گے تم نے میری عطرت کو قتل کیا، میرے احترام کا پاس نہ رکھا، پس تم میری امت سے نہیں ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر ہر طرف سے لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی، جو ایک دوسرے کو ملامت کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے جاتے تھے، ہم برباد ہو گئے، ہم اب بھی نہیں جانتے کہ کس بلا کا شکار ہوئے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، خدا اس پر رحمت نازل کرے جو میری نصیحت کو قبول کرے، اور خدا رسول اور ان کے اہل بیت کے بارے میں میری سفارش کا لحاظ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ آپ کا یہ دردناک خطبہ سن کر ایک گروہ نے کہا، یبن رسول اللہ، ہم آپ کی سب باتیں سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کا حکم ہو ضرور کیجئے، خدا آپ پر اپنی عنایات نازل فرمائے۔ ہم آپ کے دشمن اور آپ کے دوستوں کے دوست ہیں، اور جنہوں نے آپ پر اور ہم پر ظلم و ستم کیا ان سے بیزار ہیں۔ اس گروہ کی بات سن کر امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں اے بے وفا اور دھوکے باز لوگو، تم اپنی دلی تمناؤں تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تم میرے ساتھ بھی ویسے ہی مکر و فریب کرنا چاہتے ہو جیسے میرے والد کے ساتھ مکر و فریب کیا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا، اب تک میرا زخم دل بھرا نہیں ہے۔ ابھی کل ہی تو تم نے میرے پدر بزرگوار کو ان کے خاندان کے ساتھ قتل کیا ہے۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصیبت، میرے والد اور ان کی اولاد کی مصیبت کا داغ مندمل نہیں ہوا۔ ابھی تو یہی غم میرے گلوگیر ہے، اور میرے دل میں یہ غم و الم تلاطم برپا کیے ہوئے ہیں، نیز ان غموں سے میرا دل بھرا ہوا ہے۔ اس وقت تو میرا تم سے فقط یہ تقاضا ہے کہ نہ تو ہمارے طرفدار بنو اور نہ ہمارے خلاف اقدام کرو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، اگر حسین قتل ہو گئے ہیں تو یہ عجیب بات نہیں، ان کے والد ان سے بہتر اور کریم تر تھے۔ اے کوفیو، تم نے حسین پر جس مصیبت کے پہاڑ توڑے ہیں اس سے خوش نہ ہونا، کیونکہ یہ مصیبت عظیم ترین مصیبت ہے۔ میری جان اس شہید پر قربان جو فرات کے کنارے پڑا ہے، اس کے قاتلوں کی جزا و پاداش جہنم کی آگ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے
تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔